فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وشفاء صدورنا الخاتم لمن سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے خداوند عالم کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ اب تک کی ہوئی تمام عبادات کو تمام مومنین اور مومنات سے بأحسن وجہ شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آنے والی عبادات کو خلوص دل کے ساتھ انجام دینے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے عزاداران سید الشہداء کی صحت و سلامتی کے لیے، زائرین امام حسین جو کربلا میں گئے ہیں ان کے وطن واپسی کے لیے صحت و سلامتی کے ساتھ، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور پر نور کے لیے بلند ترین صلوات۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ محترم ناظرین اور سامعین اور مشارکین اور میرے اپنے ہم سن اور کم سن بھائی، جس آیہ محفل ہدایہ کو محور سخن اور عنوان گفتگو قرار دیا، یہ قرآن مجید کی وہ پاک و پاکیزہ مقدس ترین اور مشہور و معروف آیہ مبارکہ ہے کہ جس میں خداوند عالم اسلام کی خصوصیات اور اسلام کی پسندیدگی کا اعلان کر رہا ہے، اور جس میں خدا یہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر نگاہ پروردگار عالم میں کوئی دین ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے تو اس دین کا نام دین اسلام ہے۔
اسلام ہے سلمہ یسلمو سلم سے، جس کے معنی ہے سلامتی کی۔ اسی لیے اسلام نے جب طریقہ بتایا، سلیقہ بتایا آپس میں ملنے اور جلنے کا، تو اسلام نے سب سے پہلا پیغام کہا السلام قبل الکلام، کہ جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرے تو کلام سے پہلے سلام ہونا چاہیے، تاکہ انسان جب ملاقات کا آغاز کرے تو پہلے ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دے کے انسان سامنے والے کو اس بات سے مطمئن کر دے کہ آپ بھی میرے شر سے محفوظ ہیں اور میں بھی آپ کے شر سے محفوظ ہوں، یعنی میں بھی آپ کی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ بھی میری سلامتی کے لیے دعا کریں۔ اسی لیے پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم الآخرون بیدہ ولسانہ، مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہے، مسلمان کی پوزیشن یہ ہے، مسلمان کی تعریف یہ ہے شریعت مقدسہ اسلامی میں کہ مسلمان اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو۔ لفظ بہت مختصر ہے مگر جامع۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا مسلمان کون ہے کہ جس کے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو اور جس کی زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن اگر ہاتھ سے کسی برادر مومن کو تکلیف پہنچے اور ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ اگر کسی کے دل پہ جا کے زخم کر دیں تو مولا فرماتے ہیں وہ مسلمان نہیں۔ شریعت اسلامی میں اسے مسلمان نہیں کہا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں یہ زبان سے نکلے گویا ایسے ہے کہ جیسے کمان سے تیر نکل گیا، جو ہماری زبان سے نکلا ہے یہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم نے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو جب زبان سے جملے نکل گئے اب یہ واپس آنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے مولا نے فرمایا کہ جب زبان کسی کے بارے میں کھولو تو بولنے سے پہلے تولو اور پھر بولو۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا زبان سے نکلنے والے الفاظ اس پتھر کی مانند ہیں کہ جسے سمندر میں پھینکا جائے۔ غور کریں گے صاحبہ، جسے سمندر میں پھینکا جائے، پھینکنے والے کو یہ تو علم ہے کہ پتھر سمندر میں گیا ہے، مگر سمندر میں کتنی گہرائی میں جا کے یہ گرا ہے اس کا نہیں معلوم ہے۔ کیا مطلب؟ ہم نے جو اپنی زبان سے کسی کے بارے میں کچھ بولا اس کے دل پہ ہماری زبان سے نکلنے والے جملے نے کتنا گہرا اثر کیا ہے یہ مجھے اور آپ کو نہیں معلوم ہے، یہ اسی کو معلوم ہے جس کے لیے بولا گیا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب زبان سے بولو تو بہت سوچ سمجھ کے بولنا، اس لیے کہ زبان دل جیت بھی لیتی ہے، دل چیر بھی دیتی ہے۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد۔ یہی زبان ہے، آپ اس سے اچھے بن جائیے، اللہ کا ذکر کر لیجئے، تلاوت کلام پاک کر لیجئے۔ یہی زبان ہے آپ دوسروں کو ستانا شروع کیے، سب و شتم کرنا شروع کر دیے۔ زبان ایک ہے مگر اس کے استعمال کا طریقہ جب تک اس زبان پہ اسلام کا پہرا نہ ہو یہ زبان خطرناک ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا ہے، ہڈی نہیں رکھی ہے جو چلنے میں رکاوٹ ہو، چلتی ہے اور جو مرضی ہو آپ وہ کہہ لیجئے، اس سے بے خوف و خطر چلتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مگر یہ کیا الفاظ ادا کر رہی ہے یہ قابل اہم۔ اسی لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامنا میں وہاں بولو سے اگر ایک سماج کو ہمیں اسلامی سماج بنانا ہے، ایک کلچر اور ایک سوسائٹی کو ہمیں اسلامی ماحول میں تبدیل کرنا ہے تو مولا فرماتے 3 کنڈیشن سے سماج کے اندر۔ یہ میرے چھوٹے بچے بات کو ذرا یاد کریں گے، کتنی کنڈیشن ہے؟
3. چوتھی صورت نہیں ہے. سماج میں رہنے والے افراد یا تو میری ایج کے ہیں، یا مجھ سے چھوٹے ہیں، یا مجھ سے بڑے ہیں. کوئی چوتھی صورت تو نہیں ہے. غور سے سنیں گے اس بات کو. پیغمبر کے اگر ایک قول پہ عمل ہو جائے تو سماج دنیا میں جنت کا نمونہ بن جائے. مولا فرماتے ہیں کہ سماج کو اسلامی ماحول میں تبدیل کرنے کے لیے 3 صورتیں. سماج میں رہنے والے افراد کی قسمیں 3 ہیں. یا چھوٹے ہیں، یا بڑے ہیں، یا میری برابر ہیں. اسی کو عربی ادب میں کہا جاتا ہے ہمسن، کمسن، مسن. یا تو مجھ سے چھوٹے ہیں، یا میری برابر کے ہیں، یا مجھ سے بڑے ہیں. اب اسلام نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے، سماج کو مہذب بنانے کے لیے، سماج کو اسلامی بنانے کے لیے. اس لیے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں آپ مسلمان بن کے رہیں. تنہا یہی نہیں کہ مسجد میں آئے تو السلام علیکم، مسجد میں آئے تو اچھی باتیں، عزا خانے میں آئے تو اچھی باتیں، مسجد سے نکلے کاروبار میں پہنچے تو اب دنیا ذہن میں آ جائے، شیطان کا غلبہ ہو جائے. نہیں، اسلام آپ سے چاہتا یہ ہے کہ اگر ٹوائلٹ میں بھی رہے تو اسلام نے آپ کے ٹوائلٹ جانے تک کے قوانین بتائے ہیں. اسلام نے آپ کو کہیں تنہا نہیں چھوڑا ہے. آپ گھر میں اکیلے ہیں اس کے آداب ہیں، مسجد میں داخل ہونے کے آداب ہے، بیت الخلاء میں جانے کے آداب ہے، تنہائی میں رہنے کے آداب ہے. اللہ چاہتا ہے آپ سماج میں رہیں یا تنہا رہیں، مجتمع میں رہیں یا فرد کی شکل میں رہیں، آپ جہاں رہیں مسلمان بن کے رہیں. طریقہ کیا؟ اللہ سماج کو اسلامی دیکھنا چاہتا. لہذا معصوم نے فرمایا 3 طریقے ہیں، بڑے، چھوٹے، برابر کے. کتنا اچھا طریقہ ہے. کاش کہ اگر ہم اس کے اوپر عمل کر لیں اور اس ایک قول پہ پیغمبر کے عمل کر لیں تو یقین جائے گا. پھر غور کیجئے گا کہ سماج کتنی آسانی کے ساتھ اچھائیوں میں تبدیل ہو سکتا ہے. مولا نے فرمایا پیغمبر خدا نے کہ جو ہم سے بڑے ہیں ان سے چھوٹوں پہ لازم اور واجب ہے کہ بڑوں کا احترام کریں. کیوں؟ یہ ہے بات سمجھنے کی. ریزن، چھوٹوں کے لیے بھی ریزن پہ غور کیجئے گا اور بڑوں کے لیے بھی. اسلام نے کہا کہ چھوٹوں پہ واجب ہے کہ بڑوں کا احترام کریں. کیوں یا رسول اللہ؟ کہ بڑوں کا احترام اس لیے کیجئے کہ اگر فار ایگزامپل میری ایج 40 ایئرس اولڈ ہے، میں 40 سال کا ہوں اور ایک آدمی 70 سال کا ہے تو 30 پلس ہے مجھ سے. کتنے سال مجھ سے زیادہ ہے؟ 30. تو معصوم نے ارشاد فرمایا بڑے کا احترام اس لیے کرو کہ اس کی عبادتیں تم سے زیادہ ہیں، اطاعتیں اس کی زیادہ ہیں، عبادتیں اس کی زیادہ ہیں، ریاضتیں اس کی زیادہ ہیں. ہماری عبادتیں ہر حال میں اس سے کم ہے. کیوں کم ہے؟ اس لیے کہ ہم سے 30 سال کا زیادہ ہے، 20 سال کا زیادہ ہے، 10 سال کا زیادہ ہے. پیغمبر نے کہا چھوٹا ہے تو اس کے ساتھ پیار سے، محبت کے ساتھ پیش آؤ. یا رسول اللہ ریزن کہ اگر آپ سے چھوٹا ہے 10 سال، آپ 40 سال کے، وہ 30 سال کا ہے تو یہ یقین جانو اس کے گناہ تم سے کم ہیں. سبحان اللہ. میں 40 سال کا ہوں، 20 سال کا ہے تو حتماً اس کے جو 20 سال کے اندر گناہ ہے میرے 40 سال میں اس سے زیادہ ہے. پیغمبر نے کہا چھوٹے کو دیکھو تو اس کے گناہ کم ہیں، بڑے کو دیکھو تو اس کی اطاعتیں زیادہ ہے. مطلب کیا ہے؟ اسلام کہنا یہ چاہتا ہے کہ برائی کی طرف نظر نہیں کرنا ہے، اچھائی کی نظر کرتے ہوئے اس کا احترام کرو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اچھائیاں چھوڑ دی، برائی کیا ہے اس میں؟ ہم سماج میں اس مکھی کی طرح رہنا چاہتے ہیں جو پورے اچھے جسم کو چھوڑنے کے بعد بیٹھتی کہاں ہے؟ جہاں زخم ہوتا ہے. یہ گندی مکھی کی پہچان ہے جو انسان کو بیمار کرنا چاہتی ہے، جو انسان کو موذی بنانا چاہتی ہے، جو انسان کو خطرناک جراثیم میں ڈالنا چاہتی ہے. پورے اچھے جسم کو چھوڑنے کے بعد کہاں بیٹھی؟ جہاں زخم ہے. ہمارے یہاں بھی کچھ افراد ہو گئے سماج میں اگر کسی کے اندر برائی ہے تو اسے بہت جلدی کے ساتھ مشہور کریں گے.
حد یہ ہو گئی ہے کہ اگر سن بھی لیا ارے فلاں صاحب ایسے ہیں تو سننے پہ ہی پورے شہر کے اندر اس کی عزت کو نیلام کر دیا، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، خبردار اگر کوئی فاسق و فاجر کوئی تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی خبر کو سننے کے بعد اس پہ یقین نہ کر لینا، پہلے اس کی تحقیق کرو۔ بات کہنے والا صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے؟ اور اگر صحیح ہے تو یہ اس کا اور اس کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے، آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ مگر ہمارے سماج میں کیا ہے؟ نیکی ایک کوس اور بدی 100 کوس۔ جتنی تیزی کے ساتھ انسان کی برائی سماج کے اندر مشہور ہوتی اس کی اچھائیاں نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ذہن ویسے بن گئے۔ پیغمبر ہمیں کیا دستور بتا رہے ہیں کہ سماج میں انسان کی برائیوں کی طرف نگاہ نہ کرو، اچھائیوں کی طرف نگاہ کرو۔ بڑا ہے تو اس کی عبادتیں زیادہ ہیں، چھوٹا ہے تو اس کے گناہ کم ہیں۔ اب ایک انسان میری برابر ہے، میری ایج کا ہے، ہم سے نے، میری ایج اس کی ایج برابر ہے۔ اب پیغمبر کا طریقہ، پیغمبر نے فرمایا کہ اگر انسان دونوں ہمسن ہے اور دونوں کی ایج برابر ہے تو مجھے اپنے گناہ کا یقین ہے۔ اگر میں نے گناہ کیا ہے تو میں نے گناہ کیا تو مجھے اپنے گناہ کا یقین ہے، مگر سامنے والے نے ضروری تھوڑے کہ اس نے گناہ کیا ہو، اس کے گناہ پہ یقین نہیں ہے، اپنے گناہ کا یقین ہے، سامنے والے کے گناہ کا نہیں۔ اپنے جرم کا علم ہے، سامنے والے کے گناہ کا علم نہیں ہے، تو چونکہ تمہیں اپنے گناہ پہ یقین ہے، سامنے والے کے گناہ پہ شک ہے، تو چونکہ تم اپنے بارے میں منزل یقین پہ ہو، اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، تو تم پہ لازم ہے تم گنہگار ہو وہ نہیں۔ اپنے سے پہلے اس کا احترام کرو۔ اب آپ بتائیے اگر سماج میں ایسا ہو جائے تو برائیاں رہیں گی؟ پیغمبر کا ایک قول اگر ہم اپنے سماج میں اسے اتار لیں اور اپنے سماج میں اسے ڈھال لیں، اپنے گھروں کے اندر یہ پیغام لے کر جائیں تو برائیاں اپنے آپ مٹ جائیں گی، سماج نیکی کی راہ پہ آ جائے گا، سماج صراط مستقیم پہ چلے گا، پھر انسان اسی پہ عمل کرے گا کہ جو دین دینا چاہتا ہے۔ میں کل کی تقریر سے اپنی گفتگو کو مربوط کر رہا ہوں۔ کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ دین بہت مشکلات کے ساتھ ہم تک آیا ہے۔ آج جو ہم بیٹھے ہیں نا، مسلمان بننے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد مسجدوں کے اندر بیٹھے ہیں، یہ ایسے نہیں دین پہنچا ہے۔ مقدس ہستیوں کے خون بہے ہیں، اور آپ سوچئے وہ شے کہ جس پہ امام اپنے خون کو قربان کر دیں وہ کتنی عظیم شے ہوگی۔ جس دین پہ مولا نے پورے اہل بیت کو قربان کر دیا، وہ دین آسان نہیں ہے، وہ دین کچھ ہم سے چاہتا ہے، وہ دین ہم سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے آیت اللہ شہید باقر الصدر عراق کے بہت بڑے عالم دین تھے کہ جنہیں صدام نے اپنے دور حکومت میں مروایا، اور ان کی بہن بنت الہدا بہت بڑی عالمہ تھی، اپنے وقت کی مجتہدہ تھی۔ وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ اسلام ہم سے استنطاق چاہتا ہے، قرآن ہم سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، قرآن چاہتا یہ ہے کہ آپ مجھ سے بولو میں آپ سے بولوں، اسلام چاہتا یہ ہے کہ آپ اسلام سے باتیں کریں، اسلام آپ سے باتیں کرے، اسلام پوچھنا چاہتا ہے کہ میں آپ کے اندر کہاں تک ہوں، اور اسلام آپ سے سوال کرنا چاہتا ہے کہ آپ میرے اندر کہاں تک ہیں۔ ورنہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا یبقى من القرآن الا رسمه۔ ان قریب زمانہ ایک ایسا آنے والا ہے کہ جہاں اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا،
قرآن بصورت رسم باقی رہ جائے گا۔ کون ہیں آپ؟ مسلمان۔ آپ کی کتاب کیا ہے؟ قرآن۔ بس اتنا ہی معلوم ہوگا۔ سیرت اسلام کے خلاف ہوگی، عمل قرآن کے خلاف جائے گا، دستور حیات اہل بیت کی سیرت کے خلاف ہوگا۔ جو یہاں ہمارا کردار اسلام کے خلاف جا رہا ہے، جہاں ہمارا عمل قرآن کے خلاف جا رہا ہے۔ ایک بات بتاؤں، بہت آہستہ سے سنیے گا اس بات کو۔ دنیا کی اگر کوئی یونیورسٹی اپنے اسٹوڈنٹ کو، دنیا کی کوئی کالج، کوئی مدرسہ، کوئی مکتب، کوئی یونیورسٹی، مثلا فار ایگزامپل مکتب، آپ کا مولانا مکتب کے اندر پڑھا رہے ہیں، اور مولانا نے جو 2022 کے اینڈ میں ایگزام ہونے ہیں اور جو اس میں کوشچن آئیں گے وہ سال کے پہلے دن دے دیے بچے کو۔ ذرا غور سے سنیں گے اس جو میسج دینا چاہ رہا ہوں۔ 1 سال پہلے مولانا نے کلیئر کر دیا کہ یہ 5 سوال ایگزام میں آئیں گے، ان سوالوں کے جواب یاد کر لو۔ سب نے یاد کر لیے۔ اب آپ بتائیے، جب سال آئے گا تو بچہ بہتر نمبر لائے گا یا فیل ہوگا؟ اب تو بولیے بھائی تھوڑا سا، فیل ہوگا یا پاس ہوگا؟ 100% لائے گا یا 90%؟ کیوں لے کر آئے گا؟ اس لیے کہ قبلہ نے 5 سوال ایگزام میں آنے تھے، 5 بتا دیے۔ لیکن اگر بچہ پھر بھی فیل ہو جائے، غلطی کس کی ہے؟ قبلہ کی یا بچے کی؟ آپ نے کبھی غور کیا اسلام نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے قبر میں کیا کیا سوالات آئیں گے، سارے سوال بھی بتائے، جواب بھی بتائے، اور پھر مولانا مرنے کے بعد تلقین لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اسماء فام اسماء فام اسماء فام اذا اتاک الملکان المقربان رسولین من عند اللہ تبارک و تعالی و سألک عن ربک و عن نبیک و عن دینک و عن کتابک و عن قبلتک و عن ائمتک فلا تخاف ولا تحزن وقل فی جوابہما اللہ جل جلالہ ربی و محمد النبی والاسلام دینی والقرآن و کتابی والکعبۃ و قبلتی وعلی امیر المومنین امامی۔ یہ سارے سوال ہوتے کہ نہیں؟ اور مولانا جواب بتاتے کہ نہیں؟ مگر وجہ کیا ہے؟ جب قبر میں یہی سوال منکر اور نکیر پوچھیں گے تو انسان فیل ہو جائے گا۔ آج کون سے بچے کو معلوم نہیں ہے تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارے نبی کا نام کیا ہے، تمہارے مذہب کی کتاب کیا ہے، تمہارا قبلہ کیا ہے، تمہارا امام ہے کوئی بچہ جسے نہیں معلوم ہے؟ یہ چیزیں تو ہماری مائیں گودیوں میں بچوں کو یاد کرا دیتی ہیں، بچپنے میں 2-3 سال کے اندر، بیٹا اللہ 1، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14 ہے، پہلے امام کا یہ نام ہے، ہمارے نبی کا نام یہ ہے، ہماری کتاب یہ ہے۔ تو وہ چیز کا جسے ماں نے 3 سال کی ایج میں بچے کو یاد کرا دیا، یہ بچہ قبر میں جا کے جواب کیوں نہیں دے رہا؟ وجہ کیا ہے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ کوئی بتائے گا؟ اتنا آسان نہیں ہے ان سوالوں کا جواب دینا، اتنا ایزی نہیں ہے۔ اسلام کے بنا بنائے لقمہ تیار ہے، آپ نے منہ میں رکھ لیا اور کھا لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ قبر کے اندر ہوگا، منکر نکیر آئیں گے اور آنے کے بعد پوچھیں گے ماں کتابوں کا، تمہاری کتاب کیا ہے؟ یہ کہے گا قرآن۔ ملائکہ حکم دیں گے اس کی زندگی قرآن پہ ڈالو۔ پتہ نہیں آپ تک میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ اس کی زندگی قرآن پہ ڈالو، اگر زندگی اور کردار اور کریکٹر قرآن کے مطابق ہے تو قرآن اس کی کتاب ہے، اور اگر اس کا عمل کچھ اور ہے، قرآن کا پیغام کچھ اور ہے، تو خبردار گرفتار کر لو۔ نبی کون ہے؟
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کا کردار ڈالو نبی کی سیرت پہ. اگر سیرت نبی سے اس کا کردار مل رہا ہے تو نبی اس کے رسول ہیں، اور اگر نبی کی زندگی کچھ اور کہہ رہی ہے، اس کا کردار کسی اور وادی میں جا رہا ہے، تو پھر نبی اس کے رسول کون؟ امام کون ہے؟ مولا علی ہیں. کلاؤ مولا علی کی سیرت تو رکھو، اس کے کردار کو رکھو. آپ دنیا میں پوچھے جناب کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائے گا. ارے جناب کیسی باتیں کر رہے ہیں، جہاں علی وہاں ہم. جنت کی بات آئی تو جہاں علی وہاں ہم، اور جب عمل کی بات آئی کہاں علی کہاں ہم. غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ سوالیہ نشان ہے اپنے ضمیر کے اوپر، اپنے کردار کے اوپر، اپنے کریکٹر کے اوپر. ہر انسان اپنی قبر میں جا کے تنہا لیٹے گا. یہاں 1000 دوست ہو سکتے ہیں، 500 دوست ہو سکتے ہیں، پوری فیملی ہے. عزیزان ایمان ذرا اتنا بتائیے، اگر کسی کے گھر میں 5 کمرے ہوں، بہترین گھر بنا ہوا ہو، فرش بنا ہوا ہو. ابھی تو میں نے پچھلے سال پتہ نہیں کب کی ہوگی، ابھی میں نے ویڈیو دیکھی، ایک مرتبہ مسجد میں سانپ آ گیا تھا. یہاں آ گیا تھا، مسجد خالی ہو گئی تھی، یہ لوگ رہے تھے، خالی ہو گئی تھی. کیوں؟ چلیے میں تو بات دیتا، یہی کی مثال آ گئی تاکہ آپ کو یقین آ جائے. کیوں آپ باہر جا رہے ہیں؟ مولانا سانپ آ گیا، جان کا خطرہ. اگر 5 کمرے ہیں، 4 ہال ہیں، اور بہترین آپ کا مکان بنا ہوا ہے، اور گھر کے اندر ایک سانپ آ جائے اور یہ کہہ دیا جائے گھر میں سانپ ہے، ماں باپ سارے بچوں کو لے کے باہر آ جائیں گے. جبکہ ایک کمرے سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں، چوتھے سے پانچویں میں، پانچویں سے ہال میں، ہال سے باہر بھاگنے کے چانسز ہے. مگر وہ قبر جہاں چھوٹا سا مکان، ماں راہ فرار نہیں ہے. ایک ادھر سے آئے گا، ایک ادھر سے آئے گا، ایک ادھر سے آئے گا، وہاں یوں بھی نہیں کر سکتے. پلس زمین فشار کرے گی، بھیچے گی. آج کے ٹائم میں انسان کو رات کے اندھیرے میں ڈر لگ رہا ہے. برسات کا موسم ہے، لائٹ بھاگ گئی، درخت سے پتا گر گیا، انسان تنہا ہے. جیسے ہی کھڑک کی آواز آئی، انسان کے جسم کے بال کھڑے ہو گئے. تو کبھی رات کی تنہائی میں، کبھی قبر کے بارے میں سوچا وہاں جا کے کیا ہوگا؟ غور کیجیے. آپ دنیاوی ایگزام کے لیے ساری رات جاگتے ہیں، کبھی قبر کے ایگزام کی تیاری کی؟ دنیا کی جھوٹی خبریں پیپر میں پیسوں سے خرید کے پڑھتے ہیں، اللہ کی سچی خبریں قرآن میں فری میں پڑھی. غور کیجیے. اور بہت سے تو کوشش کرتے ہیں کہ اگر 18 پیج کا ہے تو ہیڈ لائن ساری ہی دیکھ ڈالے. اب جو جس کا شوق ہے، اگر کوئی اسپورٹ سے متعلق آ گیا تو پورے چیپٹر کو پڑھے گا. اگر کوئی انٹرنیشنل لیول کے اعتبار سے خبروں کا شوق رکھتا ہے کہ عالمی اعتبار سے کیا ہو رہا ہے، تو جو انٹرنیشنل لیول کے پیج ہے پورے پیج کو پڑھے گا. خبر صحیح ہے یا غلط نہیں معلوم، مگر قرآن کی کسی خبر پہ ڈاؤٹ ہے؟ ہم تو غلط ہو سکتے ہیں، قرآن غلط نہیں ہو سکتا. رات کے اندھیرے میں کبھی بستر پہ جب لائٹ بند کر کے لیٹے تو اگر قبر کے بارے میں سوچ لیا ایک لمحے کے لیے، ہوگا کیا؟ اس کیا کا جواب آج آپ کے ہاتھ میں ہے، قبر میں پہنچ کے نہیں ہوگا. آج نیکی کر سکتے ہو، آج اچھائی کر سکتے ہو، آج پاور اختیار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الیوم یوم العمل وغدن یوم الحساب. آج عمل کا دن ہے، کر سکتے ہو. کل حساب کا دن ہے، عمل نہیں کر سکتے. ایگزام ہو رہا ہے، طالب علم لکھ کے آیا، جو جب تک لکھ رہا ہے، یہ 3 گھنٹے جو ایگزام میں بیٹھا ہے، اس کی مرضی ہے جو چاہے لکھے. لیکن جب کاپی دے کے نکل کے آ گیا، اب نمبر اسی پہ ملیں گے جو لکھا ہے، صحیح یا غلط. اگر آپ نے گیہوں بویا ہے تو آپ کیا کاٹیں گے؟ چاول کاٹیں گے؟
गेहूं ही काटेंगे। अज़ीज़ान ईमान, यहां दोस्त हजारों मिल सकते हैं, हत्ता के बात आ गई तो अर्ज करूं, जहां गुनाह का मसाला आए, दीन से इन्हिराफ का मसाला आए, तो शरीयत ने मां बाप की इताअत हर चीज में वाजिब की है। बच्चों पे हर चीज में लाजिम और वाजिब है औलाद पे कि मां बाप का एहतराम माने। हत्ता कि अगर मुस्तहब्बी नमाज औलाद पढ़ रही और माँ ने या बाप ने पुकार लिया तो शरीयत कहती नमाज तोड़ो, माँ बाप की बात सुनो। लेकिन अगर यही माँ बाप मासियत परवरदिगार पे उभारे, अब शरीयत कहती अकड़ के मुकाबले पे आ जाओ। मासियत में माँ बाप का कहना नहीं है, ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, मासियत इलाही में किसी मखलूक की इताअत नहीं, बस अल्लाह की जो मर्जी। इसलिए कि अगर गैरों का साथ छूट गया तो अल्लाह भरपाई कर सकता है, लेकिन अगर अल्लाह का साथ छूट गया तो कायनात मिलने के बाद उसकी भरपाई नहीं कर सकती। इसीलिए कहा जाता है जुमला, जिसे अल्लाह उठाना चाहता है अगर कायनात मिलके भी उसे गिराना चाहे तो नहीं गिरा सकता, और अल्लाह जिसे जलील करना चाहता है अगर कायनात मिलके उसे उठाना चाहे तो नहीं उठा सकता। कभी सवाल गौर किया, बात कहां की थी कहां निकल गई? आपकी किताब क्या है? कुरान। आपके नबी कौन है? हुजूर। आपके इमाम कौन है? अली। जिंदगी भी है वैसी, अमल भी है वैसा, सीरत भी है वैसी। आज हमसे एसी में नहीं रुका जा रहा है, जनाब गर्मी बहुत हो रही है, बगैर एसी का हमसे नहीं रुका जाता। कभी गौर किया, करबला के अंदर अगर होते तो इतनी शिद्दत की गर्मी जहां दाना डाल दिया जाए तो भुन जाए, वहां होते तो क्या हाल होता। माह मुबारक रमजान में भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, 3 दिन करबला में होते तो क्या होता। अरे जनाब 10 साल का बच्चा है, गर्मी ज्यादा हो रही है, प्यास लग रही थी, पानी पिला दिया, असगर से छोटा थोड़ा ही है, 3 दिन की प्यास। इस्लाम ऐसा बना बनाया लुकमा भी नहीं है कि मुंह में रखा और चबाने की भी जरूरत न रहे, ऐसे ही निकल लिया। इस्लाम हमारे फायदे के लिए आया है। इस्लाम हमें बुलंदी अता करने के लिए आया है। इस्लाम हमें अल्लाह से करीब करने के लिए आया। एक जुमला क्या है कि गुफ्तगू को मैं मुकम्मल कर रहा हूं, तमाम कर रहा हूं। अज़मत अहले बैत समझिए, हर इंसान से जब पूछा जाएगा तुम्हारा नबी कौन, तो जवाब क्या होगा? मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा। तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारा इमाम कौन, वो जवाब देगा मेरे इमाम मौला अली। कायनात में तन्हा हजरत फातिमा जहरा है कि जब मलक पूछेगा कि तुम्हारा नबी कौन है, कहेगी मेरा बाबा मेरा नबी है। तुम्हारा इमाम कौन है? कि मेरे सरहाने जो मेरा शौहर खड़ा, ये मेरा इमाम है। ये कोई और जात नहीं कह सकती। वहां हर इंसान को रिश्ता लगाना पड़ेगा, मगर तन्हा फातिमा जो कहेंगे मेरा बाप, मेरे पिदर बुजुर्गवार मेरे नबी हैं, मेरे शौहर नामदार जो मेरे सरहाने खड़े हैं अली, ये मेरे शौहर है। इस्लाम बहुत आसान है मगर अमल करने वाले के लिए, इस्लाम बहुत मुश्किल है बेअमले के लिए। आप कभी यकीन जानिए, कुरान मजीद रिवायात के फिक्रे के कभी मजाक में भी जबान से झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जब आज मजाक में बोलेंगे कल को हकीकत में बोलेंगे। इस्लाम ने गुनाह सगीरा का इर्तिकाब करने के लिए क्यों मना किया? गुनाह सगीरा हत्ता के मकरूहात के लिए कि एक मकरू अमल को बार बार अंजाम ना दें, इसलिए कि मकरू आपको यह हराम के करीब कर देगा। गुनाह सगीरा ये छोटे छोटे गुनाह ये आपको बड़े गुनाह के ऊपर अमल करने के लिए तैयार करेंगे। बड़ा गुनाह इंसान एकदम नहीं करता,
اتنی بڑی لکڑی آپ روزانہ کھانا بنا رہے ہیں، اتنی بڑی والی لکڑی ایک دم نہیں جلتی ہے، پہلے چھوٹی لکڑی آگ پکڑتی ہے، جب چھوٹی میں آگ بیٹھ جاتی ہے پھر بڑی بھی جلتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ سماج کے اندر اگر یہ رائج ہو گئی غلط، تو یہ چھوٹی چھوٹی غلط باتیں آپ کو بڑے بڑے گناہ کرنے پہ مجبور کر دیں گی۔ اسی لیے پیغمبر نے ارشاد، ایک قول پیغمبر کا پورے سماج کے لیے، ایک قول پہ آپ عمل کر لیں۔ آج سے بڑوں کا احترام کریں، ان کی اطاعت زیادہ ہے، چھوٹوں کے ساتھ پیار کریں، کیوں؟ اس ان کے گناہ کم ہے، ساتھی کے لیے مجھے اپنے گناہ کا یقین ہے، اس کے نہیں، ختم بات۔ عزیزان ایمان، یہ اسلام ہم سے بولنا چاہتا ہے، اسلام ہم سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، قرآن ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، قرآن پوچھنا چاہتا ہے تم مجھ سے باتیں کرو، اپنی حالت بتاؤ، میں تم سے باتیں کروں، میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے تم سے کیا کہا ہے۔ مگر ہم قرآن پڑھا، ترجمہ ہی نہیں آتا، قرآن کے ہم نے ایک صفحہ پڑھے، ایک پارہ پڑھا، ایک سورہ پڑھا، چھوٹا سا 5 لائن کا، ہمیں ٹرانسلیٹ آتا ہے اس کا؟ بتائیے، اگر ٹرانسلیٹ نہیں آتا تو یہ قرآن کس کے لیے آیا ہے؟ خالی پڑھنے کے لیے؟ قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں پڑھنے والی کتاب ہوں۔ قرآن نے ہمیشہ کیا کہا؟ افلا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے؟ افلا تعقلون، کا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ افلا تتدبرون، کا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا تعلمون، کا تم جانتے نہیں ہو؟ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ غور و فکر والی کتاب ہے۔ مگر حقیقت ہوتا کیا ہے؟ اگر کسی پہ جن بھوت آ گئے، کہ بلاؤ مولانا کو، قرآن کی ہوا دیں گے، ہے نہیں؟ کہیں جا رہا ہے کوئی، کہ قرآن کے سائے میں نکال دو، ذرا سا ڈر ہے، بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، ہوا کا اثر ہو گیا، کہ قرآن لا کے اسے ہوا دے دو، جن آ گیا اس کے اوپر۔ قرآن جن کو بھگانے والی کتاب نہیں ہے، قرآن جن کو کنٹرول میں کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن کی ہوا دی، بری ہوا ختم ہو گئی، پڑھا نہیں ہے، خالی ہوا دی ہے کھولنے کے بعد۔ قرآن سے نکلنے والی اگر ہوا کے اندر اتنی پاور اور اتنی تاثیر ہے کہ یہ جنوں کو اور شیطان کو اور ملائن کو بھگا دے، تو اس کی آیتوں کے اندر کتنی تاثیر ہوگی؟ جس کی ہوا کے اندر اتنا اثر ہے کہ جن بھوت کو بھگا دے، تو اس کی آیتوں میں کیا تاثیر ہوگی؟ بند قرآن کے نیچے کے نکلنے میں یہ اثر ہے کہ بیٹا سلامتی کے ساتھ واپس آئے گا۔ تو اگر بیٹا اس قرآن کو پڑھ کے جا رہا ہے تو مولانا رک جائیے گا، ساری چیزیں ہو گئی، بیٹی رخصت ہو کے جا رہی ہے، مگر جہیز میں ابھی قرآن نہیں آیا، قرآن لے کے آ رہے ہیں ذرا چچا ابھی، مگر بیٹی کو قرآن پڑھایا، کہا مولانا قرآن نہیں پڑھی ہے بیٹی، پھر کاہے کے لیے قرآن دے رہے ہیں؟ یہ قرآن ایسی ویسی کتاب نہیں۔ قرآن کی خاصیت ہے کہ جیسے جیسے روز دن بدن علم ترقی کر رہا ہے، اور کوئی بات سائنس آج تحقیق کرنے کے بعد میں، تجربے کرنے کے بعد ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے، قرآن بہت پہلے دے چکا ہے۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر اس کتاب مبین کے اندر ہے۔ مگر ہمیں پڑھنے کی توفیق ہے؟ نہیں پڑھ رہے۔ اب جب نہیں پڑھ رہے تو ہمیں کیا معلوم؟ قرآن چاہتا یہ ہے، مجھ سے پوچھو میرے اندر تمہارے لیے پیغام کیا ہے۔ ایک آیت آئی، ہم نے پڑھی، اب ہمیں سوال کرنا یہ آیت ہم سے کیا کہنا چاہ رہی ہے، ہم سے اس کا خطاب ہے یا نہیں ہے، اس آیت کے اندر ہمارے لیے میسج کیا ہے۔ قرآن یہ چاہتا ہے۔ قرآن کا کبھی قرآن آپ سے یہ نہیں چاہتا کہ آپ نے کتنے پارے پڑھ لیے، آپ قرآن میں کہاں تک پہنچے، قرآن آپ سے نہیں پوچھ رہا۔ قرآن یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ قرآن میں کہاں کھڑے ہیں، قرآن آپ کے اندر کہاں تک ہے، قرآن آپ کی زندگی میں کہاں تک ہے کہ جو آپ قرآن پہ عمل کرنا ہے۔
ورنہ ولید نے کہا تھا نا، جب قرآن کو آگ لگائی، جا کے اپنے رب سے کہہ دینا کہ مجھے خود ولید نے پھاڑا ہے۔ کیوں؟ ظاہراً تو مسلمان تھا، مگر جب انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، تعلیمات اسلام سے دور ہو جاتا ہے، پھر اسے یہ خیال نہیں رہتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کس کے بارے میں بول رہا ہے۔ اگر آپ محسوس کریں تو ایک آخری فقرہ گفتگو تمام کر رہا ہوں، اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب یہ بھی ہے جو سب سے خطرناک عذاب ہے کہ انسان برائی کرتا چلا جائے اور اسے یہ احساس نہ ہو کہ یہ برائی کی ہے اس نے۔ یہ اللہ کے خطرناک عذابوں میں سے ایک عذاب ہے کہ جسے برائی کرنے کے بعد میں یہ احساس نہ ہو، یہ اسے توفیق نہ ہو کہ وہ سمجھ سکے کہ اس نے برائی کی۔ اور جب انسان اس منزل پہ آ جائے تو پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ پھر اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، کانوں پہ مہر لگا دیتا ہے، آنکھوں پہ مہر لگا دیتا ہے، دیکھے گا مگر ہدایت نہیں، سنے گا مگر ہدایت نہیں، عقل ہے مگر غور کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ کی استعاذہ کرنا چاہیے، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں وہ مولا کائنات کے فقرات، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، مولا فرماتے پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعا قبول ہونے میں مانے ہوتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، مولا پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو بلاؤں کو نازل کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء، مولا فرماتے پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو تجھ سے امیدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ گناہ ایسے ہیں کہ جو اللہ سے امید لگانے کو مانے ہوتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو ہماری دعا کے قبول ہونے میں مانے ہوتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ہم کرتے ہیں بلائیں ہماری وجہ سے نازل ہوتی ہیں۔ عزیزان ایمان، غور کا مقام ہے، گفتگو تمام کرنا۔ دین اگر انسان سمجھ لے تو قدم اٹھائے تو اٹھانے سے پہلے سوچے کہ یہ قدم اسلام کی جانب جا رہا ہے یا اسلام کے خلاف۔ کبھی قرآن مجید کی آیت ہے، گھروں کے اندر جہاں بڑی بڑی پکچرز ہوتے ہیں، دادا کے، دادیوں کے، رشتہ داروں کے فوٹو ہوتے ہیں، وہاں چھوٹی چھوٹی آیتیں قرآن کی فریم میں لگا کے روم میں رکھا کریں، جن کے اندر چھوٹے چھوٹے میسیج ہے۔ قرآن مجید کی 1.5 جملے کی آیت، الینا تذهبون، قرآن پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ قرآن پوچھ رہا ہے۔ اگر قرآن پوچھ رہا ہے الینا تذهبون کہاں جا رہے ہو، اگر جواب ہے تو دے دو، اور اگر آج قرآن کو جواب نہیں دے سکتے تو کل کو فرشتے کو قبر میں جواب نہیں دے سکتے۔ اٹھنے والا قدم، چلنے والی نگاہیں، سننے والے کام، دھڑکنے والا دل، ہمیں غور کرنے والی عقل اس بات پہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان چیزوں میں چل رہی ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے یا اس کے خلاف چاہ رہی ہیں۔ اگر خلاف ہیں تو پھر کوئی شمر بنتا ہے، کوئی خولی بنتا ہے، کوئی عمر سعد بنتا ہے، کوئی ابن زیاد بنتا ہے، کوئی یزید بنتا ہے، اور پھر اہل بیت کے لیے دنیا تنگ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ چور کو کبھی بھی روشنی اچھی نہیں لگتی، چور کو روشنی کبھی اچھی نہیں لگتی، وہ ہمیشہ یہ چاہتا کہ نور بجھے۔ اسی لیے لوگوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا تاکہ اللہ کی جانب سے آنے والا نور جو ہمیں ہدایت دینا چاہتا ہے، جو ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے، جو ہمیں راہ راست پہ لے کے آنا چاہتا ہے، یہ نور بجھ جائے۔ اور اس کے لیے قربانیاں اہل بیت نے دیں،
کہ ہم اللہ کے دین کو مٹنے نہیں دیں گے، ورنہ آپ مجھے بتائیے اصغر جیسا شہزادہ جس کی عمر 6 مہینے کی ہے، کیا کسی مذہب کے اندر 6 مہینے کا بچہ مجرم ہوتا ہے؟ جہاں 4 سالہ سکینہ ہیں، اور پھر اتنے ظلم ہیں کہ مردوں کو شہید کرنے کے بعد بچوں کے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں، اور اگر بابا کو یاد کر کے یہ رو رہے ہیں تو ان کے تماچے مارے جا رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اہل بیت کو اسیر کرنے کے بعد دیار بدیار پھرایا گیا، کبھی بازار کوفہ و شام، کبھی دربار شام، کبھی زندان شام، کبھی بازار شام۔ مولا سجاد سے مولا کے چاہنے والے نے پوچھا، مولا سب سے زیادہ آپ پہ مصیبتیں کہاں پڑیں؟ مولا نے سر کو جھکانے کے بعد 3 مرتبہ کہا، الشام الشام الشام۔ مولا کہنا چاہتے تھے، ہائے بازار شام، ہائے دربار شام، ہائے زندان شام، ہائے شام کا وہ بازار جہاں 6 لاکھ نامحرموں کا مجمع اور اہل بیت کو اسیر کرنے کے بعد میں بازار میں گھمایا جا رہا ہے، جہاں لوگ کھولتا ہوا پانی ڈال رہے ہیں، جہاں لوگ اہل بیت پہ پتھر مار رہے ہیں، جہاں لوگ سر سے چھتوں سے جلتی ہوئی لکڑیاں پھینک رہے ہیں۔ بازار شام، دربار شام، زندان شام۔ جب کسی نے مولا سے پوچھا، مولا منہال ہے، مولا کے صحابی زین العابدین مولا کے صحابی جب مدینے میں آئے تو منہال نے کہا، مولا آپ کب تک کربلا کو یاد کر کے روئیں گے؟ مولا نے کہا، منہال تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک بیٹا ارے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا، جبکہ علم نبوت سے جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، مگر اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ ارے میرے تو 18 یوسف میری آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے۔ اجرکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ اور ایک مرتبہ اس کے بعد مولا نے کہا، لو عزیزو گفتگو تمام کر دی۔ اس کے بعد کہا، منہال ارے چل ہم صبر کر لیتے ہیں، شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، ارے ہماری ماں بہنوں کے سروں سے چادریں چھیننے کے بعد بلوائے عام میں گھمایا جانا، کیا یہ بھی ہمارے گھروں کی میراث ہے؟ ارے منادی ندا کرا رہے تھے، اے تماشا دیکھنے والوں، یہ علی و بطول کی بیٹیاں ہیں، ارے یہ زینب و ام کلثوم ہے، یہ رباب و سکینہ۔ ارے لوگ ہمارا تماشا دیکھ رہے تھے، ہمارے سروں پہ چادریں نہیں تھی جو ہم اپنے بالوں کو اپنی چادروں سے چھپا لیتے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔